بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جو کچھ صوبیہ شاہد کے ساتھ ہوا وہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ نعرہ بازی ہوئی، ایک چارج کراؤڈ تھا، صوبیہ شاہد صاحبہ کو وہاں پہ للکارا گیا، وہاں پہ ان کے خلاف ووٹنگ ہوئی۔ ابتدا میں مریم نواز کے حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اور وہ معاملہ وہاں پہ انتہائی گمبھیر ہو گیا۔ یہ سب کچھ پھر اگلے روز بھی ہوا، جمعرات کے دن بھی یہ سب کچھ ہوا، اور پھر جمعے کے روز بھی تیسرا دن تھا اسمبلی کا، تب بھی یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن جمعے کے روز کیونکہ صوبیہ شاہد صاحبہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کچھ کہا نہیں، وہ خاموشی سے بیٹھی رہیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر سپیکر نے بھی ایکشن لیا اور کراؤڈ کو خاموش بھی کیا گیا۔ لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، کیونکہ اس روز وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے، ہال میں اوپر بھی نیچے بھی، اور ایک بڑی تعداد عمومی طور پہ جب پہلی مرتبہ ایم پی اے بنتی ہے تو ان کے ساتھ ان کے یار دوست آتے ہیں، ان کے ورکرز آتے ہیں، کیونکہ ان کی پوری کمپین ہی ورکرز نے چلائی تو ساتھ ورکرز کو لے کر بھی آئے، تو ایک چارج کراؤڈ وہاں پہ تھا۔ انہوں نے وہاں پہ صوبیہ شاہد سے متعلق جو غلیظ زبان استعمال کی، انتہائی افسوسناک طریقے سے جو کچھ انہوں نے کہا، الفاظ نہیں ہیں اسے برا بھلا کہنے کا یا اس کی مذمت کرنے کا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ جو کچھ صوبیہ شاہد کو وہاں پہ فیس کرنا پڑا وہ کیمروں نے ریکارڈ کر لیا، اور شاید جو کچھ وہاں پہ ہوا یا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی کم ہے، اس سے زیادہ صوبیہ شاہد کو وہاں پہ سننا پڑا۔ اس ایوان کے اندر اس سے زیادہ گالم گلوچ ہوئی، اس سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کی گئی، اسے جس طرح سے کہا گیا، جو کچھ برا بھلا کہا گیا، اس کے الفاظ شاید ہمارے پاس دوبارہ نہ ہو، اور یہ سب کچھ اس ایوان نے دیکھا۔ یہ صرف ایک خاتون کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ اوورال ہمارے اس معاشرے کا یہ حال ہے، اور ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں، یا ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، وہ ان دیگر مردوں کی نظروں سے، ان کی زبان سے، اور جو کچھ ان خواتین کے بازاروں میں وہاں پہ اوباش نوجوان کرتے ہیں، وہ یہ تمام راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنی منہ کھولیں، اپنی زبان کھولیں، تو شاید بہت سے مرد جو ہیں وہ ان کی مردانگی جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری مردانگی بھی صرف اپنے گھر کی عزت کے لیے ہی ہے، دوسرے کی عزت کو تو ہم عزت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو کچھ صوبیہ شاہد کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاشرے کی اصل عکاس ہی یہ ہے، ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اگر دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی بیوی کو، دوسرے کی بیٹی کو گالیاں دے رہے ہیں تو ہماری بھی بیوی، بیٹی، بہن اسی طرح کہیں باہر نکل سکتی ہے اور اسے بھی اس طرح کی گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ گھر آ کے نہیں کہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہو نہیں رہا۔ جب آپ کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بہو کے ساتھ سب کچھ کریں گے تو آپ کے گھر کی عورت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور صوبیہ شاہد کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاید ایسا ابھی آخری بار نہیں ہوا، بہت بار اور بھی ہوگا۔ اسی خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پختونوں کی غیرت کہاں گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ غیرت کا لفظ ہم سے ہی کیوں باندھ دیا گیا ہے۔ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے ایک چھوٹی سی ننھی بچی کو برہنہ حالت میں نہیں چلایا، گھمایا نہیں، اس کو بازار میں پریڈ نہیں کرایا؟ کیا اسی خیبر پختونخوا میں 4 اور 3 سال کی بچیوں کا ریپ نہیں کیا گیا؟ کیا اسی خیبر پختونخوا میں گھروں میں گھس کے کیا خواتین کا ریپ نہیں ہوا؟ کیا اسی پاکستان میں موٹر وے کے اوپر بچوں کے سامنے اس کی ماں کا ریپ نہیں ہوا؟ کیا اسی پاکستان کے اندر ایک عورت کو انکار کرنے پر اسے 2 راتوں تک تشدد کا شکار کرنے کے بعد قتل نہیں کیا گیا؟ کیا ہم نے اس پاکستان کے اندر بچیوں کو زندہ دفناتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یہ عزت اور غیرت صرف پختونوں کی نہیں، سب کی ہوتی ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، ان سب کی عزت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کسی ایک فرد یا 2 فرد یا 5 فرد، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پوری قوم کو گالی دینا کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا طریقہ کار ہے؟ جو کچھ صوبیہ شاہد کے ساتھ ہوا، صوبیہ شاہد خود بھی ایک پختون فیملی سے ہے، وہ شکار ہوئی ہے، تو اگر ایک پختون نے اس کو گالی دی ہے تو گالی ایک پختون نے سنی بھی تو ہے۔ گالی دینے والے کی وجہ سے آپ پورے پختون معاشرے کو گالیاں دے رہے ہیں،
لیکن گالیاں سننے کی وجہ سے آپ پختون معاشرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک صنف ہے، ہم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مرد سارے کے سارے اس طرح ہیں، بلکہ سارے مرد بھی نہیں، پختون مرد اس طرح سے ہیں۔ پھر اس کے بعد صوبیہ شاہد اسلام آباد میں تھی، اور جس صحافی نے جو بھی تھے وہاں پہ سیاست.pk یا کسی بھی ادارے سے تھے، انہوں نے سوالات کیے، وہ تو پختون نہیں تھے۔ ان پختونوں کو غیرت کا اور عزت کا سبق دینے والوں نے پھر وہاں پہ تو خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بندہ پھر ایک انڈیویجول ہو گیا، اس کے اوپر پھر الزامات لگے کہ نہیں وہ تو ایک فلاں پارٹی کے ساتھ اس کا دل ہے، یا اس کے ساتھ اس کی ایک رغبت ہے، اس لیے یہ اس پارٹی کا بندہ ہے نہ کہ پنجابی ہے۔ تو اگر اس ایک فرد کی وجہ سے آپ سارے کے سارے پنجاب کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو اس فرد کی وجہ سے کیوں آپ پورے کے پورے خیبر پختونخوا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہاں پہ ایوان کے اندر گالی نکالنے والا یہ عام سا ورکر پورے پختون معاشرے کا عکاس ہے، تو پھر عطا تارڑ صاحب جب ہاتھ میں آئین کی کتاب پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے ایک گندا ولگر اشارہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ پورے پنجاب کے عکاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ کسی بھی ایک حرکت کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو گالی دینا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ صوبیہ شاہد کے ساتھ جو کچھ ہوا، سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہی اس کے خلاف بات کی، ہم ہی نے آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں صوبیہ کی غلطی تھی اس کی بھی نشاندہی کی، اور جہاں پر دوسرے لوگوں کی غلطی تھی اس کی بھی نشاندہی کی۔ کبھی غلط کو ٹھیک نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی کسی غلط بندے کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری قوم کو گالی دینا، پوری قوم کو غلط کہنا، پوری قوم کو ذمہ دار ٹھہرانا، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ختم ہو گیا؟ ایک اور اسمبلی کا اجلاس آج ہوا، آج کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں پہ بالکل آرام سے اجلاس ہو گیا۔ یہ شروع کے 2-3 دن ہی تھے، لیکن اس کی روک تھام کیسے ہوگی؟ یہ معاشرہ ہمارا ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچا، اور نہ ہی یہ معاشرہ یہاں پہ رکا ہے، یہ اور بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیوں کی زندگی جب محفوظ نہیں ہوتی، عزت محفوظ نہیں ہوتی، تو اس طرح کے واقعات پھر نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ صوبیہ کے ساتھ ہوا، کل کو میری فیملی کا ہو سکتا ہے، کل کو آپ کی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اوروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صوبیہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی تھی، شاید اس نے نہیں کیا، یا اس نے کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کرنے نہیں دیا گیا۔ یہاں پہ کسی عورت کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ وہ عورت باہر نکلی ہے اس لیے وہ ذمہ دار ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو سامنے والا مرد تھا اس نے اپنی حیثیت دکھائی، اس نے اپنی اوقات دکھائی، اس نے اپنی تربیت دکھائی، لیکن کسی ایک مرد کی وجہ سے تمام پختون معاشرے کو گالم گلوچ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شاید وہ ویڈیوز کسی کی نظر سے نہیں گزری جہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب کھڑے ہوئے اور صوبیہ کے کہنے پہ انہوں نے پھر تمام لوگوں کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، آپ نعرے بازی مت کیجئے، آپ چیخیں مت لگائیں، آپ یہاں پہ نے کچھ نہ کہے۔ کسی نے وہ نہیں دیکھا کہ صوبیہ شاہد چپل لے کے ہر ایک ایم پی اے کے اندر انٹر ہونے پہ ان کے سر کے اوپر چپل لے کے کھڑی ہوئی تھی، وہاں پہ اس نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، گھڑی لہرا رہی تھی، اور پھر وہاں پہ عمران خان صاحب سے متعلق اس نے کلمات ادا کیے۔ یہ دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، اور دونوں کو اس متعلق سوچنا چاہیے، دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت صوبیہ شاہد جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہوں گی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ بس جی یہ معاملہ ہوا اور ختم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صوبیہ شاہد کو یہ 2 روز جو گزرے ہیں یہ اس کو ذہنی طور پہ بہت زیادہ متاثر کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شاید اس دونوں دنوں کو اپنی پوری زندگی میں نہ بھول سکے۔ یہ 2 دن اسے ہانٹ کرتے رہیں گے، اسے تنگ کرتے رہیں گے، اسے بار بار یاد آتے رہیں گے، اور جس تکلیف سے وہ گزرے گی اس کے ذمہ دار وہ سب لوگ ہوں گے جو اس دن اس ایوان میں تھے، ہر کسی کے جس نے بھی اس نے وہاں پر ایک کردار ادا کیا، چاہے خاموش رہتے ہوئے کیا یا اس کے اوپر آواز کستے ہوئے کیا۔ اور صرف وہی نہیں، جس نے اس ویڈیو سے متعلق اپنی ایک رستہ پیدا کیا کہ نہیں جی صوبیہ ہی غلط تھی، ان لوگوں نے ٹھیک کیا، اور جتنی باتیں صوبیہ سے متعلق ہو رہی ہیں، جس نے صوبیہ سے سوال کیا کہ آپ دہرائیے اس نے آپ کو کیا گالیاں دی ہیں، یہ سب ذمہ دار ہیں کہ جو کچھ صوبیہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور صرف صوبیہ نہیں، صوبیہ ایک خاتون نہیں رہی، وہ ایک متاثرہ وہ عورت ہے، وہ عورت ذات ہے جو کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کی تمام خواتین کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ ان کے اوپر روزانہ ہر جگہ، گلی میں، دفتر میں، چوراہے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، ورک پلیس پہ کیا کچھ اس کے اوپر گزرتی ہے۔